السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آر جے اسٹوری ٹیلر اور میں ہوں نعیم مغل۔ دوستو، پراسرار ملنگ یہ کہانی ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ وہ سرکاری ملازم ہیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر اکثر سفر میں رہتے ہیں۔ یہ بہت پرانا واقعہ ہے۔ مجھے ایک ضروری کام کی غرض سے اپنے آبائی شہر شکر گڑھ جانا پڑا۔ شکر گڑھ سے دور افتادہ گاؤں رتو چک میں میرا ننیال ہے۔ میرے ماموں مشتاق نے مجھے ایک کام کے لیے رتو چک فوراً پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ یوں بھی شکر گڑھ میرا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں نے لاہور لاری اڈے سے بس پکڑی اور سیدھا شکر گڑھ جا پہنچا۔ پھر وہاں کے مقامی بس اسٹینڈ سے رتو چک جانے والی بس پکڑی اور اس میں سوار ہو کر ایک سیٹ سنبھال لی۔ مسافر کم ہونے کی وجہ سے چونکہ بس رکی ہوئی تھی تو میں نے بوریت سے بچنے کے لیے بھانت بھانت کے لوگوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک ملنگ جیسے حلیے والا شخص بس کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس نے سبز چوگا پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی اور کلائیوں میں کڑے اور انگلیوں میں رنگ برنگی انگوٹھیاں تھیں۔ وہ ملنگ بس میں بیٹھے مسافروں کے پاس باری باری جا کر بھیک مانگ رہا تھا۔ مجھے اس طرح کے بھکاریوں سے شدید چڑ محسوس ہوتی تھی۔ میں یہی سوچتا تھا کہ بس ملنگوں والا لبادہ اوڑا، انگوٹھیاں کڑے اور مالائیں پہنی اور بن گیا حال ہے۔ ملنگ بابا جب میرے پاس آئے تو غیر ارادی طور پر میری نظر ان کے پاؤں پر پڑی۔ وہ ننگے پاؤں تھے۔ ملنگ بابا چمڑے کا کشکول میری طرف بڑھا کر اپنی بھاری آواز میں بولے، جو توفیق ہو اس میں ڈال دے۔ میں نے ان کے تکبرانہ لب و لہجے پر اپنے اندر غصہ سا ابولتا ہوا محسوس کیا، مگر بمشکل دبا کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ لیکن وہ بابا اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہو گیا اور وقفے وقفے سے یہی دہراتا رہا، جو توفیق ہو اس میں ڈال دے۔ میں نے بھی ضد پکڑ لی اور غصے بھری نظر اس پر ڈال کر منہ پھیرتا رہا۔ بابا چڑ گیا اور کہنے لگا، کچھ دو گے یا نہیں؟ زبان تو کھولو۔ یہ سنتے ہی میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور فوراً ہی کہا، بابا جی دوسروں سے تو ان کی توفیق کے مطابق بھیک مانگ رہے ہو، مگر اتنی کمائی کے باوجود تمہیں اتنی توفیق نہیں کہ اپنے ننگے پاؤں کے لیے جوتا ہی خرید سکو۔ ملنگ بابا کو غالباً مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ پہلے وہ چپ رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا ننگے پاؤں پھرنا کوئی گناہ نہیں، کبھی کبھی مجبوری بھی ہوتی ہے اور کبھی حالات انسان کو ننگے پاؤں کر دیتے ہیں۔ خیر دو یا نہ دو، البتہ میں تمہیں دعا ضرور دوں گا کہ تم اس بات کو سمجھ سکو۔ میں نے منہ پھیر لیا اور ملنگ بابا بھی چلا گیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بے شک کچھ نہ دیتا، صرف یہی کہہ دیتا کہ معاف کرو بابا۔ باہر کیف وہ چلا گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بس چلتی رہی، سفر کٹتا رہا اور تقریباً پون گھنٹے بعد میں بھی رتو چک پہنچ گیا۔ ماموں میرے منتظر تھے۔ جھٹ پٹ کام نپٹا کر میں اسی روز واپسی کے لیے وہاں سے روانہ بھی ہو گیا۔ رتو چک سے بس پکڑی اور وہاں سے لاہور والی بس میں بیٹھ گیا۔ تقریباً سارا ہی دن سفر میں گزر گیا تھا۔ شام کے سائے پھیلتے ہی مجھ پر تھکان سی طاری ہونے لگی تھی اور پھر ماموں نے اتنا کچھ کھلا پلا دیا تھا کہ بس روانہ ہوتے ہی مجھ پر نیند نے غلبہ پا لیا۔ میری سیٹ کھڑکی کے ساتھ تھی۔ کھلی کھڑکی سے ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں نے تھپکی دی تو میں نے اپنے سامنے والی سیٹ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ بس پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مجھے پاؤں میں بے آرامی سی محسوس ہونے لگی۔ جوتے نئے تھے، شاید اسی لیے بے آرامی ہو رہی تھی۔ لہٰذا میں نے جھک کر جوتے اتارے اور انہیں اپنی سیٹ پر کونے میں رکھنے کے ارادے سے ذرا مڑا ہی تھا کہ ایک جوتا میرے ہاتھ سے پھسلا اور ہوا کے تیز جھونکے سے کھڑکی سے نکل کر باہر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ میں چند لمحوں کے لیے پریشان ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہوا بھی اتنی تیز نہیں تھی اور جوتوں پر گرفت بھی خاصی مضبوط تھی۔ پھر کیسے آندھی کے ایک تیز جھونکے سے میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور جوتا باہر گر گیا۔ سمجھ سے باہر تھا۔ میری نیند اڑ گئی۔ میں نے فوراً کنڈکٹر کو آوازیں دی کہ وہ کچھ دیر کے لیے گاڑی روک دے، مگر آوازیں گاڑی کے شور میں دب گئیں اور چند آوازیں دینے کے بعد میں بھی یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ اس اندھیرے میں جوتے کی تلاش ممکن نہیں تھی۔ ہماری بس نارنگ منڈی سے آگے بڑھی تو اندھیرا اور بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے، سب دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ سب مجھے ننگے پاؤں ہی گھر تک جانا تھا۔ گاڑی لاری اڈے پر پہنچی تو دوسرا جوتا بھی میں نے بس ہی میں چھوڑ دیا اور ننگے پاؤں زمین پر اتر آیا، بالکل اسی ملنگ بابا کی طرح جسے میں نے جوتا نہ پہننے کا تانا دیا تھا۔ محرم کا مہینہ تھا۔ دل کو دھاس ہوئی کہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں عزادار ہوں اور کسی مجلس میں جا رہا ہوں۔ دائیں بائیں طرف دیکھے بغیر بچتا بچاتا اسٹیشن پر پہنچا، وہاں سے ویگن پکڑی اور جب جوتوں کے بغیر ملنگ بابا کی طرح اس میں چڑھا تو سبھی مسافروں کی نظریں میرے پیروں پر تھیں۔ میں سارے راستے ان سے نگاہیں چراتا رہا، البتہ شکر ادا کیا کہ رات کا وقت تھا، زیادہ تماشا نہیں بنا۔ ویگن نے مجھے مزانگ چنگی پر اتار دیا۔ گھر وہاں سے بہت دور تھا۔ میں نے سڑک کا کنارہ پکڑا اور جیسے تیسے گھر پہنچ گیا۔
घर में मेरा शिद्दत से इंतजार हो रहा था और जब मुझे नंगे पांव और परेशान सूरत देखा तो सभी घबरा गए। मैंने तसल्ली देते हुए सिर्फ यही बताया कि मेरे जूते चोरी हो गए थे और चूंकि रात में कोई दुकान खुली हुई ना थी इसलिए नंगे पांव घर आ गया। सारा वाकया जानबूझकर नहीं बताया था कि वो ये गुमान न करें कि कहीं मलंग बाबा की बद्दुआ मजीद परेशानियां पैदा ना कर दे। अब सोचता हूँ कि वो मलंग बाबा असली था या फिर उसने नकली चोगा पहना हुआ था। बहरहाल जो भी था मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी किसी के दिल से निकली दुआ फौरन असर कर जाती है। अगर हम किसी साहिल को कुछ देना नहीं चाहते तो उससे माजरत कर लें, मगर उसकी हालत ज़ार पर तबसरा या नफरत और बेजारी का इजहार कभी कभी बहुत महंगा भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही खूबसूरत मगर खौफनाक और पुरअसरार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।